اچھا اب ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اب ادھر ہی کھڑو جتنے نعرے یہ لگائیں اتنے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگائیں لگاؤ نعرہ بہ جا اچھا ہو گیا تیرا نعرہ لگ گیا اچھا جنتی اے میرا پتر اے تو نعرہ نامی لانا اے میری گل سن اے میرا پتر تو نعرہ نامی لانا اے تیرے نعرے تو صحابی نبی جنتی نہیں ہے میرے رب کا قرآن کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ تم تو ابھی انٹوں میں تھے جب یہ نعرے تمہارے ابھی زبانوں کے اندر دلوں میں گھسے ہوئے تھے میرے رب کے قرآن نے صدیوں پہلے نبی کے صحابہ کو جنتی قرار دے دیا تھا اس لیے ایک بات میری سنو اور ایک میری بات سنو شاید میرا موضوع کیا تھا کہ میں تقریر کس محبت میں کرتا اور جن حضرت صاحب کا نام آپ لے رہے ہیں مرشدی اطار پر ان کی خدمات کو کوئی سنی صرف نظر نہیں کر سکتا لیکن تیرے اس انداز سے پتہ ہے کیا میسج جا رہا ہے تو میرے خیال میں جاہل وکیل ہے یا نالائق وکیل ہے اس طرح یہاں پر گولڑے شریف کے ماننے والے بیٹھے جو ہے وہ گولڑے شریف والے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ تلے کرو ہاتھ دریا شریف والے ہاتھ کھڑا کرو اب یہ اپنے بیٹھنے کا تاثر دینا چاہتے ہو کہ ہم بھی تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عطار صرف تمہارے نہیں ہیں سارے سنیوں کے لیکن تمہارے اس انداز اور رویے سے اب یہاں سے شروع ہو جائے گولڑا شریف کے نعرے یہاں پیر سید نصیر الدین نصیر کے نعرے شروع ہو جائیں حق نصیر یا نصیر پھر کیا کرو حق فرید یا فرید شروع ہو جائے تو مطلب تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ رسول کی بزم میں نبی کا نعرہ چھوڑ کے علی کا نعرہ چھوڑ کے حسن کا نعرہ چھوڑ کے حسین کا نعرہ چھوڑ کے حضرت امام زین العابدین کا نعرہ چھوڑ کے صحابہ کا نعرہ چھوڑ کے غوث اعظم کا نعرہ چھوڑ کے ہم ہزار بار سلام کرتے ہیں ہر اس سنی عالم اور ہر اس سنی پیر کو جس نے میرے نبی کی عشق اور محبت کا جام لوگوں کو پلایا ہے لیکن اس طرح کی رویے کو کبھی بھی ہم قبول نہیں کریں گے کہ باقی نعرے چھوڑو اور 2-3 نعرے اپنے پیروں کے لگاؤ نعرہ لگے گا سنو نعرہ لگے گا میرے مصطفیٰ کا نعرہ تم کیا سمجھتے ہو حنیف قریشی کو بتاتے ہو کہ تقریر کیسے کرنی ہے تم ابھی انٹوں میں تھے ہم مسلک اہل سنت کا دفاع کر رہے تھے ہم مسلک اہل سنت کی للکار دے رہے تھے ہم ٹیلی ویژنوں میں بیٹھ کے مصطفیٰ کے صحابہ کے گستاخوں کو لتاڑ رہے تھے ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی اس امت کے غوث اعظم کی یاریوں کے مناظرے کر رہے تھے تم کیا سمجھتے ہو یہ حنیف قریشی اگر ہمیں سنیے غور سے سنیے مجھے بڑے بڑے جناب دھماکے ہوئے بڑے بڑے رولے ہوئے بڑے بڑے پرچے ہوئے بڑی بڑی فورسیں لگی رہیں تو ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکی تم کیا چیزیں ہو سنو ہم ہر بزرگ کا درجہ بدرجہ احترام کرتے ہیں اللہ میں بدتمیزی والے دن دنیا سے ہی اٹھا دے اور یہ جو میں آج اندر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے میں چند دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا جن ہے یہ سب سے بڑا شیطان ہے اس نے نہیں دیکھی ہیں علماء کی پگڑیاں کیا ہوتی ہیں پیروں کی پگڑیاں کیا ہیں بزرگوں کی عزت کیا ہے بڑے چھوٹے کی تمیز کیا ہے اس نے نہیں دیکھی کوئی اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے ایسے 2-4 لفظ لکھ دیتا ہے
اور جس کا دل کرے آگے شیئر کر دیں۔ میرے دوستو، ہمارا جو مسلک رضا ہے، مسلک رضا کی بحث ہی ادب اور محبت، تو ہم سب سے پہلے حضور سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد نبی کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پھر رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو عزیزم مولانا شیراز القادری صاحب نے، شیراز صاحب نے جو بات کہی ہے عدالتوں والی، یہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو پتہ کیا ہے، چکوال والا کیس دائر کرنے والے دوسرے تھے۔ جب دہشت گردی کی عدالت میں 25 مولوی پٹے، ہم نے کبھی نہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، 25 مولوی پٹے، ادھر سے بڑے بڑے جناب ماشاءاللہ حجت اللہ تو فلانا فلانے آتے تھے، مسلک بھلے ان کا دوسرا تھا۔ مجھے پتا لگا کہ یار یہ کیس صحابہ کی عزت کا ہے، تو دوسرے مسلک والے ہیں، بلکہ مجھے کہنے دو سپاہ صحابہ کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کیس دائر کیا ہوا تھا۔ تو مجھے ایک فون آیا، مفتی صاحب اب چونکہ مسئلہ صحابہ کی ناموس کا ہے، آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا یا رنجیت سنگھ بھی ہوتا، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی بات کرتا، میں اس کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاتا۔ الحمدللہ ہم نے دلائل دیے، اور وہ زمانہ و دنیا کو پتا ہے۔ وہ چکوال کے لوگوں سے پوچھو کہ عدالت کے اندر ہم نے گستاخ صحابہ کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ایبٹ آباد کے اندر بڑے بڑے صحابہ کے نام لینے والے پیچھے رہ گئے، پرچہ تک نہیں کروا سکے۔ ہم نے امی جی عائشہ صدیقہ کے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور ابھی یہ لیٹسٹ بات جس کی یہ حضرت بات کر رہے تھے، ہم نے کبھی اپنے نیٹوں کے اوپر ہم نے یہ نہیں چڑھایا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ الحمدللہ العظیم اس فقیر نے 11 گھنٹے عدالت میں دلائل دی ہیں، 11 گھنٹے دلائل دی ہیں، اور جو انہوں نے لفظ بولے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ الحمدللہ پہلی دفعہ صحابہ کی گستاخی کے دفعے کے تحت پوری سزا بندے کو ہوئی ہے، اور 10 سال کے لیے جیل چلا گیا۔ میں کوشش کروں گا 1-2 دنوں میں وہ سارا کیس جو ہے نا میں اپنے پیج کے اوپر ڈال دوں، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا کہ فقیر نے کیا دلائل دی ہیں، اور عدالت نے میرے ہی دلائل کو کہہ کر اس نے کہا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ انتہا درجے کا گستاخ ہے، اور اس کی سزا یہ بنتی ہے کہ اسے 10 سال کے لیے جیل میں بھیجا جائے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت۔ اور ایک اگلا جملہ میں چکے تقریر ابھی میری سمجھے شروع نہیں، میں نے حضور کی ذکر کرنے تو ٹھوک بجا کے کرنا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ جناب یہ ادھر کی کوئی بات ہو جائے تو میں چھوڑ دوں گا، میں ذکر چھوڑ دوں گا، میں ادھر لگوں گا، لیکن یہ میسج اٹک والوں ضرور دے کے جا رہا ہوں۔ مسلک اہل سنت کا سرٹیفکیٹ نہ مولویوں کے پاس ہے نہ پیروں کے پاس۔ اگر ہم سنی ہیں تو ہمیں اپنے سنی ہونے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ہمیں کوئی اٹھے اور محلے کا جناب جسے ماں بھی نہیں پہچانتی اور ہمیں آ کر کہہ کہ تم اپنے مسلک کا سرٹیفکیٹ دو۔ ہم لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ان کا مسلک کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مارے کھائیں اس عقیدے کے لیے، ہم نے تو مانو نہ مانو انٹرنیشنل دنیا مانتی ہے کہ مسلک رضا کا ریپرزنٹیٹیو اگر ہے تو الحمدللہ حنیف قریشی ہے۔ بہرحال مجھے ان چیزوں کی بات نہیں کرنی کہ ہن بندے دا پتر بن کے میرے درو 70 نعرے لا، لیکن پہلے نعرہ لا نبی دا، پھر نعرہ لا مولا حضرت سرکار صحابہ کرام دا، پھر نعرہ لا مولا علی دا، پھر نعرہ لا حسنین کریمین دا، پھر نعرہ لا میرے پیارے آقا غوث پاک دا، پھر نعرہ لا گولڑے دے بادشاہ دا، پھر نعرہ لا حضرت امام احمد رضا دا، تو پھر تو 70 بار آنکھ نور کی برسات ہو ساڈا پیٹ خراب نہیں ہوندا۔ کیوں کہ دشمن نہیں نے ساڈے اپنے نے، ہمارے اپنے بزرگ ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، دونے نام لینے نے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین، کیا نعرہ ہے؟ یا حسن یا حسن، نعرہ غوثیہ، فاتح قادیاں پیر مہر علی شاہ سرکار، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، ہر کامل ولی، حضرت امیر دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب، آپ پتر ہون رامی